اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز۔ آج ہمارا ایک دوسرا ٹاپک ہے پبلک ہیلتھ میں MCH سینٹر چیپٹر میں اینٹینیٹل ایڈوائس پریگننٹ وومن کے لیے یا ایک مدر کے لیے جو ایڈوائس ہے، جو ان ایڈوائس کو یہ مشاورت جس کو ہم کہتے ہیں، ہم کون سی مشورے دیتے ہیں کہ کیا کیا احتیاط چاہیے، اس کو کون سی چیزیں نہیں کرنی چاہیے، کون سی کرنی چاہیے۔ ایک فرسٹ یہ ہے کہ پرسنل ہائیجین اور پرسنل کلینلینس، یعنی اس کی اپنی صفائی جو ہے، اپنی بدن کی صفائی، اپنی جسم کی صفائی، جس کے لیے ڈیلے اگر نہیں ہے تو ہر دوسرے دن جو ہے اس کو نہانا لازمی ہے، یعنی ٹیک باثنگ ڈیلے اور ایوری سیکنڈ تھرڈ ڈے، اینڈ آلسو کیئر آف کلیننس آف اٹس باڈی۔ سیکنڈ جو ہے ہمارا جو ٹاپک کی ایڈوائس ہے وہ ڈائٹ ہے کہ کون سی خوراک جو ہے اس کو کھانی چاہیے۔ تو میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ڈیورنگ پریگنینسی زیادہ سے زیادہ خوراک جو ہے ایک عورت کے لیے، ایک پریگننٹ وومن کے لیے ضروری ہے، اور ان خوراک کو زیادہ ترجیح دینا چاہیے جو اس کے صحت اور اس کے بچے کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ تو ان خوراک میں وہ خوراک جس میں یا وہ فوڈز جس میں آئرن بہت زیادہ ہو، فولک ایسڈ اس میں زیادہ ہو، منرل اس میں زیادہ ہو، وٹامن اس میں زیادہ ہو، جس میں ویجیٹیبل ہمارے ساتھ آتے ہیں، فروٹس آتے ہیں، یا اس کے ساتھ جو سبزیاں ہیں یا کاربوہائیڈریٹڈ فوڈ جو ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے، یہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ کھانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی باول کیئر ڈیورنگ پریگنینسی، عموماً جو ہے پریگنینسی کے دوران جو ہے کانسٹیپیشن یعنی قبض جو ہے یہ ہوتے ہیں، تو اس سے بچاؤ کے لیے اوائڈنس کے لیے گرین فوڈ کو ترجیح دینا چاہیے۔ گرین فوڈ کا مطلب یہ ہے کہ ویجیٹیبل، لیفی ویجیٹیبل جس کو ہم کہتے ہیں، ویجیٹیبل سبزیاں، اور اس کے ساتھ ہی جو فائبرز میکنگ فوڈ جس میں ہمارے ساتھ جو آتے ہیں، جس کو اسبغول ہم کہتے ہیں، یہ لے سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ڈینٹل کیئر، یہ موسٹ امپارٹنٹ ہے، اپنا ماؤتھ ہائیجین جو ہے یعنی ٹوتھ پیسٹ کرنا، یا اس کے ساتھ ہی جو ہے ٹوتھ پیسٹ کے علاوہ اور مسواک یا دوسری طریقے سے اپنے ماؤتھ کی صفائی کو بہت اہمیت دینی چاہیے، کیونکہ ماؤتھ سے بہت سے انفیکشن ہو سکتی ہیں، تو اس لیے ماؤتھ کی صفائی جو ہے، منہ کی صفائی، یہ بہت لازمی ہے۔ ریسٹ اینڈ سلیپ، ایک ماں کے لیے آرام اور نیند جو ہے کتنا ہونا چاہیے، تو کم از کم مڈ ڈے یعنی دوپہر کی روٹی کے بعد جو ہے اس کو کم از کم 2 آورز جو ہے ریسٹ کرنا چاہیے۔ اور اس طرح سلیپ جو ہے یہ کتنا چاہیے، 8 آور سلیپ جو ہے یہ ایڈوائس ہے۔ تو یہ 2 آور جو سلیپ جو ہے یہ بچے کے لیے ضروری ہے۔ ایکسرسائز میں جو ہے کہ آپ ایک پریگننٹ وومن کے لیے مائلڈ ہاؤس ورکنگ جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے۔ مائلڈ ہاؤس ورکنگ یعنی گھر میں جو لائٹ ورک ہے، کام ہے، یہ کرنا چاہیے، بٹ اوائڈ ہارڈ اینڈ ہارش ورکنگ ان ہوم۔ اس کے ساتھ ہی سیکچول انٹرکورس یاد رکھنا، لاسٹ ٹرائمیسٹر میں یعنی 36 ویکس کے بعد جو ہے اس کو سیکچول انٹرکورس جو ہے یہ بالکل منع ہے، یعنی یہ سیکچول جو ہے انٹرکورس سختی سے منع ہے، پروہیبٹڈ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ڈرگز، جس سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ مختلف ڈرگز ایسا ہے جو پلاسنٹل بلڈ بیریئر جو ہے وہ کراس کرتے ہیں، PBB جس کو ہم کہتے ہیں، پلاسنٹل بلڈ بیریئر وہ کراس کرتے ہیں، اور بچے پیٹس پر اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو اس لیے ایسی دوائیوں سے پرہیز کرنا چاہیے، یعنی وہ دوائی بالکل نہیں کھانی چاہیے جو ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کسی نے دیا ہے، تو یہ ایسی دوائیوں سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سے بچے جو پیدا ہوتے ہیں آج کل، وہ کیا ہوتے ہیں، اس میں جو ہے ڈیفیشنسی آتی ہے، مختلف قسم کے پرابلمز آتی ہے جینیٹیکلی، اس میں مختلف، تو جینیٹک پرابلم جو آتے ہیں بچوں میں، اس میں ایک بڑی وجہ ہے ڈرگز، اور وہ ڈرگ جو پلاسنٹل بلڈ بیریئر کراس کرتے
ہے وہ نہیں لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی پریپریشن فار لیکٹیشن، ایک مدر کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک مدر کی ایک بچے کے لیے دنیا میں سب سے بہترین غذا جو ہے وہ کوئی کیا ہے، دنیا میں سب سے بہترین غذا وہ ماں کی دودھ ہے، بریسٹ فیڈنگ ہے۔ تو اس ماں کو، ایک ماں کو یہ پہلے سے مینٹلی اس کو پریپیئر کرنا چاہیے تھا کہ آپ اپنے بچے کو خود جو ہے اپنا دودھ ضرور کھلائیے۔ اور اس کے ساتھ ہی فیملی پلاننگ کا ایک پوائنٹ ہے، اس کو یہ مشورہ دینا ہے کہ اس بچے کے بعد آپ کم از کم اس میں 2 سال وقت آپ کو کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ دوسرا بچہ یعنی آپ کی صحت اور آپ کے بچے کی صحت محفوظ رہے۔